السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑوں کے حکم کے مطابق پہلے دعا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاۃ والسلام علیک سیدنا بالمسلم وعلی آلہ. اللهم طهر قلبي عن غير نور معرفتك. اللهم طهر قلبي عن غير نور. اللهم طهر من النفاق وعمل من الرياء لسان من قصد خیر. اے اللہ یہ سب اچھے ہیں. اللہ میرا نیت میں تو اللہ درست فرما دیجئے. اے اللہ یہ بیٹھے ہیں اللہ نیت کو ٹھیک کر کے میں دور سے آیا ہوں. اے اللہ میرا نیت ٹھیک کر دیجئے. اے اللہ تیرے قرآن کی خاطر آیا ہوں. اے اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرما. اے اللہ جو بڑوں سے سنا ہوں ایسا ہی صحیح کہنے والا بنا دیجئے. اے اللہ میرے زبان کو کھول دیجئے. اے اللہ آپ اپنے کرم سے جو میرے اصلاح کے لیے ہو اے اللہ وہی بات نکال دیجئے. اے اللہ ہم سب کا اصلاح فرما. جزا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک آپ کے پنجاب میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے یہ جو آنا ہے کوئی دنیائی غرض نہیں, صرف اللہ کے قرآن کے خاطر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاد رکھیے کوئی علماء کو بتاتے ہیں تو ہم کو بات کو بہت غور سے سنتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بولیں گے تو اس کو ہم کو اہمیت کا سننا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو چیز ایسا ہے اس کو پکڑ لو تو گمراہ نہیں ہوگے. نمبر ایک قرآن کو پکڑ لیں گے, قرآن کا جتنا احکام ہے ہم کریں گے گمراہ نہیں ہوں گے. نمبر دو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو بات اکلا ہوا ہے اس کو ہم کب کریں گے انشاءاللہ کامیابی ہے. یاد رکھیے یہ جو قرآن جو ہے نا یہ کوئی ایسا کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ جو بولے ہیں وہی چیز لکھا گیا ہے, اللہ جو چاہتے ہیں وہی چیز لکھا گیا ہے, اس لیے ہم اس کے دور بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات کا واقعہ ہے, ایک جگہ دیہاتی جگہ ادھر تو بہت ہے, آپ کو سادے بھاشے میں بتاتا ہوں. ہمارا وہاں اس لیے کہ میں دوسرے بھاشا بتاؤں گا آپ سمجھ نہیں سکیں گے, پورا سادہ بھاشا. آپ ایک دیہاتی تھا, دیہاتی میں ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے. اور وہاں پر جو غریب آدمی تھے وہاں پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اس کے جنازہ کے لیے جو وہاں کے جو امام صاحب سے پہلے جو تھے نا, امام نہیں رہتے تھے, اخوند جی رہتے تھے, جو تھوڑا پڑھتے تھے وہ نماز پڑھاتے تھے. لیکن ان کا بھی کوئی ضرورت تھا, وہ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنے گھر. لیکن وہ گاؤں والا جو تھے وہ بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا. یہ بیچارے کیا کیے, غسل کرنے کے بعد وہ جنازے کو لے کر قبرستان کے قریب لے گئے. لیکن صبح سے قبرستان کے قریب لے کے رکھ دیے, کوئی آ جائے گا جنازہ پڑھا دے گا, اسے تو دفن نہیں کر سکتے. بیچارے سب ان پڑھ, کوئی قرآن جانتے نہیں جانتے, اس لیے کہ جنازے کا 4 فرض ہے, تکبیر ہے, کوئی وہ بھی جانتے نہیں کہ کیا کرنے سے جنازہ پڑھا جاتا ہے. وہ بیچارے انتظار میں رہے. ایک پولیس والا ادھر سے جو ہے مسلمان تھا, اور وہ راستے گاڑی سائیکل اس زمانے کا تھا, سائیکل لے کے جا رہا تھا. وہ دیکھا کہ اتنے آدمی کیا ہے, پولیس والا تھا مسلمان, اتنے آدمی کیا کھڑے ہوئے ہیں جنازے قریب, فجر سے ابھی تک کوئی جنازہ اسی پڑا ہوا ہے. جا کے پوچھے کیا ہوا, اتنا دیر تک کیا کرتے ہو. پولیس والے کے انداز سے بولا, وہ بولے نہیں بھائی حضور کیا کریں گے, ہمارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, ہم پریشان ہیں, کوئی پڑھاتا کوئی ہے نہیں تو اسی دفن کر دیں گے, رات ہو جائے گا تو اسی دفن کرے چلے جائیں گے. وہ پولیس والا نے بولا کہ دیکھو مجھے جنازہ پڑھانا آتا ہے. وہ بولے اچھا حضور آپ سانگی سنگ وہاں سے پانی لے کے آئے. وہ بیچارہ وضو کیا, وہ جنازہ پڑھا دیا. پڑھا دینے کے بعد وہ بولے اس لیے کہ ہے مسلمان کا حق ہے کوئی آدمی کا انتقال ہو اس کا جنازہ پڑھے. وہ پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد وہ بولے چھوڑو اتنا تو کر دیا, میں دفن بھی کر دوں. اور میت کو لے کے دفن کیے. ان کا جو آئیڈینٹی کارڈ پولیس کا رہتا ہے وہ پاکٹ میں تھا, اوپر پاکٹ میں. وہ دفن کرتے کرتے وہ آئیڈینٹی کارڈ اندر گھس گیا. وہ بیچارہ دفن کر کے چلے آئے. آگے کب وہ ڈیوٹی گئے, دیکھتے ان کا درکار تھا آئیڈینٹی کارڈ نکالنے, آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے. ان کا پہلے زمانے میں جو ہے آئیڈینٹی کارڈ ضروری تھا, کب نہیں رہے گا تو نوکری ختم. وہ بیچارے دوڑتے جا کے پہنچے کہاں پر, قبرستان. وہ جو تھے نا قبر کو پورا آرام سے پانی دے کے سائز کر دیے تھے.
ये जाके पहुंचे, बोले कि देखो मुझे शक लगता है, मैं जो मैयत को नीचे उतारा था, मेरा वहीं पर आइडेंटिटी कार्ड गिर गया है। वो भी थे अनपढ़ आदमी, कुछ ही नहीं, बोले संग खोद दिए। कब्र को कब खोदे? वो वहां कोने में आइडेंटिटी कार्ड था, वो इसी कब झुक के उठाने घड़ी देखते हैं ऐसा खुशबू, इतना महकता हुआ एक खुशबू आया, जन्नत का खुशबू। मैंने अल्लाह ताला के नेक बंदे ऐसे भी रहते हैं, जब दफन हो जाते हैं ना फौरन अल्लाह ताला उनको जन्नत का ठिकाना दे देते हैं। वो खुशबू, इतना खुशबू आया, ये जो पुलिस वाले तो पूरा दिमाग खोल गया कि ऐसा खुशबू कभी मैं देखा नहीं था। उन्होंने पूछा कि देखो ये आदमी का क्या ऐसा अमल था, वो बहुत बड़ा अल्लाह वाला था क्या? अभी सांगे संग दफन हुआ नहीं, सांगे संग खुशबू निकल गया। उन्होंने बोला नहीं, ऐसी आदमी चासी आदमी था, कभी इतना ये था नहीं। ठीक है, पुलिस वाले समझे, बोले कि उनके घर वाले से पूछूंगा। सुबह कब गए उनके घर वाले, उनकी बीवी जो थी पर्दे में आई, उनसे बोला, वो तुमका पर्दे में आगे बात, बोले कि इनका क्या ऐसा अमल था अल्लाह ताला उनके कब्र में खुशबू आया? वो बोले देखो उनके सादे सीधे आदमी चास वास करते थे, इनका लेकिन मामूल था हर दिन जो है सुबह गुस्ल करते थे, हर दिन सुबह गुस्ल करते थे। गुस्ल करने के बाद वो ऊपर एक किताब है उसको लेके आते थे, वो किताब लेके आते थे, थोड़ा 2-3 पन्ना था, उसको लेके आके ऐसे रखते थे, बोलते थे ये हक है ते अल्लाह, तेरा कुरान है, ये हक है, ये सच है, ये हक है, ये सच है। इसी पहले इसको करते थे, उसके बाद नाश्ता करते थे, तब काम को जाते थे। याद रखे रहो, अल्लाह बड़े करीम है, याद रखे रहो। जो नहीं पढ़ने वाले भी हैं, कब कुरान लेके कब देख के पढ़ेंगे, या अल्लाह मैं तो पढ़ा नहीं बचपन से, आज या अल्लाह तेरे कुरान पकड़ कर मैं बताते हैं अल्लाह ये तेरा कुरान हक है और सच है। अल्लाह उसको एक एक हरफ का 10-10 नेकी देगा। आप एक फर्ज का पढ़ेंगे ना, अल्लाह नेकी लिखेगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, हमारे पर कमी है। याद रखे, कोई नहीं पढ़ा है कभी कुरान खोल के सब पढ़ लीजिए करे, इंशाल्लाह। कोई बूढ़े हो गया ना, कोई पढ़े नहीं, पढ़ के देखे, अल्लाह ताला कितना सुकून देगा। कुरान ऐसा चीज है, आपका कितना भी रुकावट हो जाए, कारोबार में रुकावट, सब में रुकावट, आप परेशानी हाल है, कुरान थोड़ा पढ़ लें, इंशाल्लाह देखेंगे आपका दिल इत्मीनान हो जाएगा। ये अल्लाह का कलाम है। उसके बाद जो है वो जो उस बीवी को पूछे, वो बोले देखो एक कुरान खाली पढ़ते थे, वही कुरान का बरकत है। कितना गवार आदमी, इसलिए अल्लाह जो है ना छोटा छोटा चीज सोचता है। ये नहीं कि ज्यादा इबादत करो, ज्यादा इबादत करना भी ये नहीं, हमको सुन्नत में चलना है, एक एक सुन्नत में चलना है। याद रखो, कोई कितना भी इबादत कर ले, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नहीं रहेगा, वो इबादत काम नहीं। कोई रात रात इबादत करे लेकिन वो सुन्नत में नहीं करता, मैंने रात रात इबादत करता है, सुन्नत का तरीका नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज छोड़ के तहज्जुद पढ़ता है, फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज पहले पढ़ो, उसके बाद तहज्जुद पढ़ो। आदमी कोई तहज्जुद बहुत पढ़ ले लेकिन रात मोबाइल में गुनाह करता है। अभी याद रखे रहो, 10 साल पहले मैं हज इसलिए जाना पड़ता है, हर साल अल्लाह तौफीक देते हैं, हज में जा रहा हूँ, बड़ों के मेरे शैख के सोबत से मैं जाता हूँ। एक बुजुर्ग मुझे 15 साल पहले एक बताए थे मदीने में, बोले थे याद रखे लो एक दिन आने वाला है, यहूदी ने ऐसा जादू करके छोड़े हैं मोबाइल में, एक दिन आएगा आपके बच्चे जो है ना मोबाइल लेके बैठेंगे, आपको बात मानेंगे नहीं। याद रखो, सबके घर में याद देखो, सब बच्चे सब परेशान हैं, सबके बच्चे से परेशान हैं, मोबाइल लेके खींचते रहते हैं, बाप माँ का बात मानते नहीं। इसलिए कि इससे बचना चाहिए। मोबाइल बहुत बड़ा फितना है, अभी का जो फितना सबको गुमराह करने के लिए मोबाइल ही है। आप या कर बड़े बड़े घर वाले जो बड़े बड़े बच्चे, हम लोग का अवस्था यह है कि हमको भी नशा हो गया है, मोबाइल नहीं छोड़ते तो छोड़ सकते नहीं। इसलिए मोबाइल का काम जो है हमको जरूरत के मुताबिक करना है। जरूरत जो है, मोबाइल जरूरत का चीज है कि सब बैतुल खला जाना जरूरत है, कब बैतुल खला जाते हैं तो जरूरत के चले आते हैं, उसी तरह का मोबाइल का काम है फोन करना, बात करना, कब किसी का बैंक अकाउंट है उसके बाद चीट करना, तब ये यूट्यूब या फेसबुक सबको छोड़ के काम करना है। इसलिए कि बड़े बड़े मुफ्ती साहब जो फतवा दिए हैं, हजरत फतवा दिए हैं, जो आदमी कब मोबाइल अकेले में मोबाइल के गुनाह से ना बच सके उसको मोबाइल रखना जायज नहीं। आप तो देखिए अकेले में शैतान आके परेशान करता है, ये तो बात हो गया मोबाइल का। याद है हम कुरान के टॉपिक में जाना है, ये तो चीज जो है, और एक भी वाकया याद आ गया इसलिए कि आप लोग के मोहब्बत से आ जाता है, अब इसलिए वाकया सुनने से दिल में ये हो जाता है। एक जमाने में एक बूढ़े आदमी थे, वो हमेशा जो है रात को दिन को जाते थे
लकड़ी जो गज का लकड़ी काट कर, पहले जमाने, अब तो शहर के जमाने, काट कर उसको लेकर आते थे, एक चावल दुकानी को देते थे, भूसा माल दुकान, यहाँ आप क्या बोलते हैं? दुकानी बोलते हैं। और जो दुकानी है उसके पास जाते थे और जो लकड़ी दे देते थे, लकड़ी देने के बाद वो जो है थोड़ा सा चावल दाल ये सब देता था, उसके बदले में देता था। वो हमेशा ऐसे करते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह से गए लकड़ी काट के आए, आने के बाद उसको दे दिया। उन्होंने बोला, ये जानते थे कि ये मुसलमान हैं, वो लेकिन गैर कौम था। उन्होंने क्या किया, बोला कि देखो मुझे लगता है तुम्हारा कुरान कोई मुझे वजन करके बेच दिया है। तो जानते नहीं बेचारे, देख के बोले कि हाँ कितना कीमत ले, मुझे दे दे। उन्होंने क्या किया, जो लकड़ी जो लेके आया था ना, क्या बोला तू इसको ले ले, मुझे कुरान दे दे। अल्लाह का उसका मोहब्बत था। वो जो था 3-4 जो फर्द कुरान का, इतना मोटा पुराना हो गया था, कोई वजन में बेच दिया था, उसको ले लिए। लेकिन उनको तरीका भी नहीं जानते थे कुरान कैसा रखा जाए। वो क्या किया, सांगे से फौरन सर में लदे लेके घर को आए, सर में पकड़ के आगे। कब घर में पहुंचे, बीवी बोले कि दाल चावल क्या है, सब लेकर आए कि नहीं। और बोले देखो ऐसा चीज लाए हो, अल्लाह का कलाम लेकर आए हो। वो भी खुशी हो गई बेचारी। वो बोले कि हम तो कुरान कहाँ रखेंगे तो जानते नहीं, चल काम कर, तू रात गोटा जो है मैं 2 घंटा पकड़ के रखूंगा सर में, तू भी 2 घंटा पकड़ रहा, मैं सो जाऊंगा, फिर तू सो जाना। रात गोटा जो है 1-2 घंटा सोते वो सिर में रखती है, वो 2 घंटा सोते वो सिर में रखते हैं। ऐसी करते करते रात गुजर गया। रात कब गुजर गया तो बोले कि चलो रात तो गुजर गया, और अंधेरे में लाए थे, कुरान देखे नहीं थे। बोले चल तू गुसल करके आ, मैं गुसल करके आता हूँ, हम कुरान देखेंगे कैसा कुरान होता है। दोनों एक गुसल करके आए, दोनों आए। इसी कब खोले हैं, अल्लाह के करम देखिए, अल्लाह के इसी का जो नियत है ना, अल्लाह ताला बहुत बड़े करीम है, अल्लाह ताला नियत को देखते हैं। इसी कब खोले ना, अल्लाह ताला उनके जुबान से निकाल दिया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम से नास तक अल्लाह ताला उनकी जुबान से खोल दिए। ऑटोमेटिक अल्लाह के कुदरत रखता नहीं कि अल्लाह जुबान खोल दे, वो पढ़ते गए नास तक खत्म कर दिए। अल्लाह ताला यही कुरान का अजमत से अल्लाह उनको कुरान का हाफिज बना दिया। इसी बताते हैं ये बड़ा चीज, हम कब कुरान का अजमत करेंगे ना, आप याद रखिए, हम घर में देखिए कुरान रख देते हैं ना, उसे पूछते नहीं। आज जो घर में एक राज का बात बताया तो आप लोग सब आपके देखिए, सबके घर में परेशानी है, किसी के न डायबिटीज है, शुगर, ये ब्लड प्रेशर है, किडनी का प्रॉब्लम है, सबके घर में है कि नहीं, बोलिए बीमार है कि नहीं, गैस का प्रॉब्लम सबका है नहीं, सबके घर में है। एक्चुअली मैं डॉक्टर लाइन का हूं, मैं इसीलिए मिसाल देता हूं, सबके घर में है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात लोग जो बहुत परेशान करते थे, तब जिन्नात लोग बहुत परेशान करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो बड़े 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 जियो जिन्नात को बांध कर वो समंदर में फेंक दिए थे। कब समंदर में फेंक देने के बाद उनको जो समंदर में जो रखे थे, उनका टाइम मुकर्रर था, इतनी टाइम तक वो समंदर में रहेंगे। कयामत के करीब करीब उनका टाइम हो जाएगा, वो खुल जाएंगे। अभी जो अल्लाह के बड़े बड़े वली जो हैं, रिसर्च करने के बाद पता चला कि मुसलमान घर में इतना परेशानी क्यों है, और देखे कि जो जिन्नात लोग थे वो सब जो है खुल गए हैं, उनका टाइम खत्म हो गया है। वो सब जो है यहूदियों का साथ देते हैं, उनके जो है उनके डिपार्टमेंट में आ गए हैं। उनका करना ये है, जो मस्जिद का इमाम हो, जो जमात का अमीर हो, जो मस्जिद का जो ठेकेदार हो, जो बड़ा जो दिन का काम करता है, जो हाफिज कुरान हो, सबको जादू करते हैं वो जो बड़े बड़े जिन्नात। आप देखिए जो बड़े बड़े जो तबके के हैं, जो सरदार हैं, उनके घर में परेशानी है। इसलिए कि देखिए हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में चलना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। इसको कोई 3 बार पढ़ ले सुबह शाम, उसको कोई बड़ा परेशानी नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगा। हम उसको छोड़ के बैठे हुए हैं, हमको फिर सुन्नत में चलना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया, 3 कूल जो है 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर देना है। कोई आमिलों के चक्कर में नहीं पड़ना, यही अपने करेंगे इंशाअल्लाह आप खुद आमिल हो जाएंगे। तीनों कूल पढ़कर याद रखिए, ये ना करेंगे तो आपको शैतान जादू करेगा, आप बीमार पड़ेंगे, मस्जिद आने को दिल नहीं होगा, दिल बेचैन होगा, मस्जिद आने से डर लगेगा। ये शैतानी जादू है, इसको हमको अपना हिफाजत अपना करना है।
اس لیے کہ اپنا حفاظت کرنا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہے، یہ چیز قرآن سے ہوتا ہے. اور کوئی بیچارہ کوئی جانتا نہیں، کوئی چنائی کوئی بھی سورہ پڑھ کے اپنے پر دم کر لے. اللہ تعالیٰ، ایک بچہ تھا وہ نو مسلم تھا، تک کھول کے بات بتاتے ہیں، اور میرے ہاتھ میں تھوڑا ایمان لے آیا تھا. اور اس کا کب وہ تو نو مسلم تھا، وہ بچہ کا اس کے بھائی کو بخار ہوتا تھا، اس کو کھانے میں سکھایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بیچارہ تھا نام مسلم، وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دم کر دیتا، اس کا بھائی ٹھیک ہو جاتا تھا. اس لیے کہ سب کلمے میں تاثیر رکھتا ہے، لیکن ہمارا یقین کا کمزوری ہے. ہم عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آج اس لیے گمراہ ہوتے ہیں. اس لیے کھول کے اس لیے بات بتاتا ہوں ہم گمراہ نہ ہو. اس لیے کہ ہم نہیں بتائیں گے، آدمی یاد رکھے رہو، ہماری عورتیں دوسرے کے پاس جا کر پریشان ہوتی ہیں. وہ جادو ٹونا کرتا ہے، ہمارے شوہر کو پریشان یہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم کو شریعت و سنت میں رہنا ہے، قرآن کا علاج ہم کو کرنا ہے. کوئی آدمی کو ڈائبٹیز ہے، یاد رکھے رہو، ایک نسخہ دے کے جاتا ہوں، سنت ہی نسخہ. ڈائبٹیز، کڈنی فیل، بڑا جو بیماری، جو پریشر کم تانی، جو پریشان ہوتے ہیں ہر بیماری سے پریشان، یاد رکھو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جو بتاتا ہوں اس کو کرنے سے انشاءاللہ سب چیز ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو صبح کا نماز کے بعد، صبح کا سنت پڑھنے کے بعد، سنت پڑھ لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، میں نے میم کو لام کے ساتھ ہی ملا کر سورہ فاتحہ جو پڑھے ہیں اس کو میم کے ساتھ لگا کے 41 بار پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے. کب اس کو پانی میں دم کر کے پیئیں. جس کے بچے موبائل نہیں چھوڑتا وہ موبائل چھوڑ دے گا. یہ میں سب کو اجازت دیتا ہوں، مجھے جو اللہ والے جو اجازت دیے ہیں آپ سب کو اجازت ہے اس کا. آپ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہر بیماری ختم ہو جائے گا. آپ کا روزی میں پریشانی ہے، رکاوٹ ہوتا ہے، وہ بھی کھل جائے گا. آپ کا جو دماغی ٹینشن رہتا ہے، یاد رکھو عمر ہو جانے سے بی پی چڑھ جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہر بیماری ٹھیک ہو جائے گا، آنکھوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا. آپ تو کر کے دیکھیں انشاءاللہ. سورہ فاتحہ میں شفا ہے، آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ کو اتنا اچھا لگے گا، مسجد آنے کو دل ہو جائے گا، اچھا لگے گا، ہر چیز اچھا ہوگا. اس لیے ہم سے قرآن سے علاج کرنا ہے. قرآن چھوٹا موٹا چیز نہیں. بہت وقت کم ہے، اور ایک دو واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. آپ لوگ بیچارے جانے والے یہ ہیں، اس لیے کہ سب آدمی سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں. ہم کو پہلا قرآن ہو گیا، نمبر 2 سنت. حضرت صاحب ابرار الحق صاحب جو ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ جو نورانی کا لکھے ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہے 3 اعمال ایسا ہے کرنے سے، 3 چھوٹا سنت ایسا کرنے سے بڑا سنت ادا کرنے کا توفیق اللہ دے دیں گے. نمبر 1 سلام میں سبقت کرنا، منے سلام جو ہے سبقت کرنا، پہل کرنا، صحیح کرنا. ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم. سعودی میں بھی اسی رواج چلا ہوا ہے، السلام علیکم ایسا نہیں ہے. ایکچولی لفظ ہے السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام. یہ پر صحیح لفظ نکلنا چاہیے. یاد رکھیں، میرے پاس ایک کینسر کا پیشنٹ آیا تھا، اس کو کینسر ہو گیا تھا. میرے پاس اللہ فضل سے میں کینسر کا علاج کرتا ہوں، بہت آدمی آتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں میرا مسلمان آدمی ہے بیچارہ، میں اس کو بتاتا ہوں تو مرنا تو ہے کینسر میں، آج نہیں تو کل مرنا ہے. میں اس کو بتاتا ہوں کہ کلمہ زیادہ پڑھ. اس کے دل میں یقین نہیں کرنے کے، کوئی لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھے گا، کب موت آ جائے گا تو کلمے میں جائے گی نہیں، اس کے وہاں جنت ہو جائے گا. میں اس کو بولا کہ دیکھ تو کام کر، تو سب کو سلام کر زیادہ. اس نے ڈاکٹر کہہ دیا تھا یہ 1 مہینے کے ختم ہو جائے گا. میں بولا دیکھ کام کر، تو مرنا ہے تو جان لیا. بولا ہاں. میں کہ سب کو بول کے سلام کر. وہ بیچارہ بچہ وہی دن سے سب کو سلام کرنے لگا. یاد رکھے سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، یار تم پر سلام ہو. وہ جو وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام ہو، سلامتی اللہ دے. سب کو کہا، سب دعا دیے اس کو. کتنے کو پکڑتا تھا سلام مارتا تھا، تو دعا دیے. ڈاکٹر کہا ٹھیک، تیرا تو گھاؤ تو یہ ہے، آپریشن کر دیتے ہیں. آپریشن کرنے منع کرتا تھا، آپریشن کیا. 2 سال ہوا، بچہ ابھی تک زندہ ہے. لیکن وہ بیچارہ منہ بھی کٹ گیا، لیکن زندہ ہے، لیکن سلام کرتا ہے. اسلام چھوٹا موٹا چیز نہیں ہے. کب ایک سلام کب کرتے ہیں نا، وہاں سے شیطان بھی چلا جاتا ہے. نمبر 1 سلام کرنا. نمبر 2 پہلے نمبر 1 سلام کرنا. نمبر 2 ہے جو دائیں بائیں کا اہتمام کرنا، سنت طریقہ. مثال کے طور پر مسجد ہم آئے تو پہلے جو ہے مسجد آئیں گے، دائنا پیر ڈالیں گے. اچھا کام جو ہے دائیں طرف سے.
برا کام ہے بائیں طرف سے، چھوٹا سنت، کوئی بڑا چیز نہیں ہے، ایک چیز سنت ہے اور کچھ نہیں. اب مسجد آئے دائنا پیر ڈالے، مسجد سے باہر گئے بائیں پیر باہر ڈالے، بیت الخلا گئے لیفٹ سائڈ کا بائیں پیر ڈالے، کب گھر کو گئے دائنا پیر ڈالے، یہی چھوٹا. کھانے گئے دائنا پیر، کب وضو کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو کپڑا بائیں طرف سے اٹھائیں گے، خراب چیز اٹھانا، کپڑا بدلے تو کپڑا بدلیں گے لیفٹ سائڈ سے اتاریں گے، بائیں طرف سے اتاریں گے. ایک چھوٹا چھوٹا سنت، کب دائیں بائیں کا سنت کب سوچ لے کے کریں گے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو بہت سی سنت ادا ہو جائے گا. چھوٹا چھوٹا بڑا کوئی چیز نہیں ہے. نمبر 3 ذکر اللہ کا کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر. بڑے کہتے ہیں سب سے جو ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد جو اونچا اوپر جاتے جاتے اونچا اٹھیں گے تو اللہ اکبر، نیچا اتریں گے سبحان اللہ، درمیانی وقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ہم کو ذکر ہمیشہ چلتا رہے گا. یہ کوئی کسی کی یاد لینا بات نہیں، یہ چلتے پھرتے ہی پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا 3 سنت. لیکن ہم جو ہے یاد رکھیے ہم کتنا گناہ کرتے ہیں. آپ سچے دل سے سوچ لیجئے ہم بچپن سے اب تک کیا نہیں گناہ کیے، لیکن اللہ ہمارے اتنے پیارے ہیں، کب ہمارا گناہ کب سامنے لا دیں گے نا، مجھ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کتا بھی تھوکے گا نہیں آ کے. میرا کب گناہ کب اللہ مجھے سامنے لا دے گا تو آپ یہاں بیٹھے نہیں رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ پردہ رکھ دیا ہے. اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. ایک بار مدینہ پاک میں ایک نوجوان آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ کر رونے لگا کہ حضرت عمر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے کیا گناہ ہو گیا تجھ سے؟ تو بہت رونے لگا کہ میں بتاؤں گا تم بہت ناراض ہو جاؤ گے. بولے کیا بات بتا. اور بولا کہ میں کیا کروں، میں کفن چور تھا. کفن چور جانتے تو کفن یہاں بولتے کفن بولتے تو میں کفن چور تھا. انصاری کی ایک لڑکی جو مدینہ منورہ میں وہ لڑکی کا انتقال ہوا، میں اس کو جو ہے اس کا انتقال ہوا، میں رات میں جا کر اس کا کفن چوری کرنے گیا. کب کفن چوری کرنے گیا تو میں کب کفن تانا، میں دیکھتا ہوں خوبصورت لڑکی ہے، لیکن میرے اوپر شیطان غالب ہو گیا. کب غالب ہو گیا میں اس کے ساتھ منہ کالا کر دیا، ایک میت کے ساتھ منہ کالا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بہت جلال آیا، بولے میں کر دیا، میں کیا کروں گا. اور اس جو میت نے بولا تو مجھ کو، میں پاک صاحب سوئی تھی تو مجھ کو ناپاک کر دیا. کب وہ آواز سن کے میرا دل بے چین ہے، ابھی تک میں بے چین ہوں، مجھے ایک چین سکون نہیں، میں گناہ کر دیا ہوں، کیا کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے چل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، جا کے بولے بہت رونے لگے کہ ایسی معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ گھما دیے کہ اتنا بڑا پاپی ہے تو اتنا گناہ کر لیا، ایک غیر سے تو میں نے ایک لاش سے جنا کر کے آیا، چہرہ گھما دیے. یہ جو تھا سوچا کب اللہ کے رسول کب چہرہ گھما دیے اور میرا کوئی کچھ کر نہیں سکے گا. اللہ کے رسول منع کر دیے اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. فوراً چلاتے ہوئے جنگل کی طرف دوڑنے لگا. جنگل کی طرف جا کے اتنا روا 40 دن تک روتا رہا، یا اللہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب معاف نہیں کیے، کہ اللہ کیا ہوگا میرا، میں اتنا بڑا گناہ کر دیا ہوں، میرا کیا ہوگا اتنا بڑا گناہ کر دیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، جا کے پوچھنا محمد کو کہ میرا بندہ جو ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ بھیجے ہیں آپ کے پاس. بولے کیا بات. بولے کہ آپ کے پاس جو بندہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ بولے کہ جو انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے، آپ ہے نا، اللہ ہے. اور بولے نہیں، مجھ کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے اور سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. پھر سوال کیا جو روزی تو دیتا ہے آپ دیتے ہیں نا، اللہ دیتے ہیں. بولے نہیں، مجھ کو بھی روزی اللہ دیتے ہیں اور سب کو روزی اللہ دیتے ہیں. اور بولے جو بندے کو گناہ کرے اس کو معاف کرنے والا آپ ہے نا، اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ مجھ کو بھی میرا بھی گناہ ہو جائے. اللہ تو نبی تو یہ تھے، معصوم تھے، پورا یہ تھے. وہ بولے میں بھی گناہ ہو جائے اللہ معاف کرے گا، سب کا گناہ اللہ معاف کر دے گا. وہ بولے کہ آپ جو اس آدمی کو جو بول دیے وہ جا کے روتا ہے، اللہ پاک جو ہے اس کے گناہ کو، اس کے لیے چرندے پرندے روتے ہیں. وہ اتنا روتا ہے اس کے لیے چرندے پرندے روتے ہیں. اور رو کے اللہ کو منا لیے ہے، جا کے اس کو بلا کے لاؤ.
فوراً جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتا تھا، کہتے ہیں کہ وہ پورا مانے جو جنگل کے جانور ہی پریشان ہو گئے اس کے گناہ کو معاف کرنے۔ اللہ بولے اے فرشتے یاد رکھ رہو، اے بندہ کا سب کے لیے دعا کرے گا، میں اس کا دعا قبول کر دوں گا۔ اتنا توبہ قبول ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بولے، جا کے گھوڑا مار کے جلدی گئے، جا کے اس صحابی کو لائے، لا کے بعد جو ہے وہ بھی تو صحابی ہو گئے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دیا۔ یاد رکھو کتنا بڑا پاپی، کب اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ہم کو بھی اللہ معاف کرے گا نہیں۔ یاد رکھو کتنا بڑا گناہ کر لو، یاد رکھو شیطان تو چاہتا ہے تم ایسے گناہ کرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ والے اور ہم میں ڈفرنس یہ ہے، جو تفاوت یہ ہے، اللہ والے سے کوئی بھول ہو جاتا نا فوراً توبہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں توبہ نہیں کرتے۔ اس لیے بتاتے ہیں کب تم کو اللہ کا ولی بننا ہے تو رات کو ہر دن رات کو 2 رکعت توبے کی نماز پڑھ لو، ہر دن 2 رکعت توبے کی نماز پڑھ کے سو، انشاءاللہ ایک دن اللہ کا ولی بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اس کو وہ گناہ نہیں کرتا، اس کا دعا قبول ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارا دعا قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی جو رہتے ہیں ان کے گناہ چھوٹ جاتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم کو چاہیے ہر دن رات کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں آپ تو یہاں پہ ماشاءاللہ سب دیندار آدمی ہیں، وہ بھی کہتا نہیں۔ اس لیے کہ بتاتے ہیں کہ جو آدمی قرآن سیکھے اور سکھائے وہی سب سے اچھا شخص ہے اللہ کے نزدیک، ہے نا۔ آج جو ہے قرآن کا جو خدمت ہوتا ہے، اس لیے ہم بھی بوڑھے بھی ہو جانے سے یاد رکھیے، ہم سوچتے ہیں بوڑھے ہو گئے قرآن سیکھیں گے نہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے سیکھے تھے۔ آج جا کے مدینے میں دیکھو بوڑھے آدمی آ کے قرآن سیکھتے ہیں۔ یاد ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ الف با پڑھیے جائے، آپ کو کوئی سورہ ہو اس کو یاد کریں۔ آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت میں اٹھیں، آپ حافظ بن کے اٹھیں، سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ چاہتے ہو نا؟ نہیں۔ ایک نسخہ بتا دو انشاءاللہ، آپ کب اٹھیں گے نا انشاءاللہ قیامت کے مجھے بتائیں گے سب حافظ بن کے اٹھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ آپ آج سے انشاءاللہ نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم حفظ کریں گے، اللہ کا قرآن حفظ کریں۔ نیت کو سچے دل سے کریں گے، ڈگمگا کے نہیں، سچے دل سے نیت کریں، ہم حفظ کریں گے۔ میں آپ کو شروع کر دیتا ہوں تھوڑا سے، آپ انشاءاللہ نیت رکھیں گے میں پڑھوں گا، کسی کن یاد رکھے، سورہ فاتحہ بھی یاد کریں، وہی حفظ ہوتا نا، قل هو اللہ تو پڑھیں، وہی حفظ ہوتا نا۔ آپ کرتے رہیے، انشاءاللہ کا موت آ جائے گا نا انشاءاللہ اللہ فرشتے بلا کے آپ کو حفظ کرا کے اٹھائیں گے۔ چھوٹا نسخہ ہے کہ نہیں؟ اتنا ضروری کیا ہے؟ آپ تو نیت تو کریں، اللہ تعالیٰ نیت کریں گے اس کا بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ جو ہے میں اس کا لاسٹ واقعہ بتا دوں گا، آپ لوگ پڑھ لیجئے۔ آپ سب کا قرآن جو ہے بیچارے سب تو عالم علماء ہے، میں جاہل ہوں، سب ہے، لیکن جو نہیں پڑھے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ حل کر دے۔ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہ جو پڑھا دیا نا آپ کو قرآن پڑھا دیا، اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے نا آپ کو سب قرآن میں ہے۔ یہ جو لفظ پڑھ لیے، آج کوئی کہہ سکے کہ نا آپ قرآن کا مکمل لفظ پڑھ لیے، اللہ بہت بڑے کریم ہے۔ آپ نیت کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آج بتائیں گے۔ کوئی پریشان حال ہو قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے، کب وہی جو الف سے جو یاد 29 حرف ہے اس کو خالی پڑھ لے پریشانی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سوچے گا یا اللہ میں پڑھنا تو نہیں جانتا، یہ جو لفظ ہے اللہ سب قرآن میں ہے، سب چیز قرآن میں ہے، میں اسی کو پڑھ لیا، کیا کرے اتنی عمر میں پڑھ سکتا ہے کیا؟ سب تو قرآن میں ہے نا۔ بتاتے ہیں ایک بزرگ تھے، کب کسی کا اولاد نہیں ہوتا تھا نا، یہ الف سے یہاں تک لکھ کے دے دیتے تھے، وہ بیچاری اس کو پانی میں ڈال کے پی لیتے تھے، اس کا اولاد ہو جاتے تھے۔ اللہ والے ایسے بھی تھے، الف سے یہاں تک لکھ کے دیتے ہو جاتے تھے۔ اس لیے قرآن کا مجموعہ ہے یہ جو ہے، چھوٹے بچے کو اس لیے پڑھایا تھا، ہم تو بوڑھے ہو گئے پڑھ نہیں سکیں گے، لیکن ہم کوشش کریں کہ کتنا بھی سورہ صحیح کر لیں، سورہ ہم کو صحیح کرنا ہے۔
کب ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کب انتقال بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، فرشتے پڑھائیں گے، حفظ کرائیں گے انشاءاللہ، پھر قیامت کے دیکھیں گے انشاءاللہ حافظ بن کے بول رہے ہیں. ہم کو نیت تو کر کے دیکھنا چاہیے، تھوڑا تو محنت کریں گے نا، نہیں محنت کریں گے فری میں حافظ بن جائیں گے. اللہ بہت بڑے کریم ہے، اس لیے کہ آپ لوگ تو بھائی سادے سیدھے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. لاسٹ ایک واقعہ سنا کے دعا کر دیتا ہوں، یہ ہمارے لیے سب کے لیے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آپ لوگ بور نہیں ہوتے تو بہت، آپ کو بہت ٹائم لے لیے اس لیے کہ آدھا گھنٹہ ٹائم تھا بیسی کر لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرمائے کہ یا اللہ میرے جو امتی میں، میرے جو اس میں امتی میں سب سے جو بڑا گنہگار، یا اللہ مجھ کو دکھا دے، سب سے جو پاپی ہے میرے اس میں کون سب سے بڑا پاپی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، آواز آیا کہ سب سے پہلے تو جو اٹھ کر سب سے پہلے جس کو دیکھے گا وہ اتنے سب سے بڑا گنہگار ہے سب سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، چلے گئے، چلتے چلتے گئے، جا کے دیکھے صبح صبح جو ہے ایک آدمی ایک بچے کو لے کے چلتے چلتے آ رہا ہے، چلتے آ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لی، سمجھ لیے یہی سب سے بڑا میرا گنہگار پاپی ہے، چپ چاپ رہے. پھر دوسرے دن دعا کیے، یا اللہ تو گنہگار کو دکھا دیے، سب سے میرا ولی جو اچھا، جو نیک، جو پرہیزگار، سب سے جو بڑا میرا جو تقوی والا کون ہے اس کو بھی دکھا دے. اللہ تعالیٰ بولے سب سے کیسا صبح گیا تھا پھر اسی جانا، پھر کس کو دیکھے گا وہی تیرا سب سے ولی ہے، سب سے نیک آدمی وہی ہے. کب صبح جا کے پھر دیکھے فجر دیکھتے وہی آدمی ہے، وہی بچے کو لے کے آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جلال والے نے بولے یا اللہ تیرا کیا معاملہ میں سمجھ سکتا ہے، تو کہے کل اسی کو گنہگار، آج بولتا ہے تو اسی کو نیک، میں تیرا معاملہ سمجھ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ بتائے کہ دیکھ وہ جو بچے کو لے کے کل آ رہا تھا نا راستے میں، ہاتھ پکڑتے پکڑتے، نہیں پانی نہیں رہنے دو، ٹھیک ہے نہیں ایک جگہ ہو جائے. وہ جو ہاتھ پکڑ کے چلتے آ رہا تھا، وہ بچے نے باپ سے سوال کیا کہ ابو وہ جو درخت ہے نا، درخت یہ کیا سب سے بڑا چیز ہے، اس سے بڑا کچھ نہیں. بیٹا بولا نہیں بیٹا، اس سے بڑا بھی جو ہوتا ہے پہاڑ بہت بڑا. اب کے یہاں پہاڑ ہے کہ نہیں؟ پہاڑ بہت بڑا. وہ بولے اس کے چھوٹا بچہ تھا نا ناسمجھ، وہ تو باپ سے سوال کرتا نا. وہ بچے پوچھا ابو اس سے بڑا کوئی سامان ہے کیا؟ وہ بولے ہاں بیٹا، اس سے بڑا بھی جو ہے، اس سے بڑا سمندر ہوتا ہے، اللہ بنائے ہیں سمندر کو، اتنا بڑا ہے، پانی رہتا ہے، سب سمجھایا بچے کو. چھوٹا بچہ پھر بولا کہ ابو اس سے بڑا کوئی سامان ہے کیا؟ وہی سب سے بڑا سمندر. بولے نہیں اس سے بڑا بھی آسمان جو ہے نا اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، یہ جو آسمان اس سے بڑا ہے، وہ پورا دنیا کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. بولا ابو اتنی بڑا، اور اس سے بڑا کچھ نہیں. وہ بولا کہ اس سے بڑا جو ہے، اس سے بڑا اللہ کا عرش ہے، آسمان سے بڑا اللہ کا عرش. وہ چھوٹا بچہ وہ کیا جانے، بولا ابو اس سے بڑا اور کچھ ہے؟ باپ بولا رونے لگا. وہ بولا ابو کیا روتے ہو کیوں؟ اور رونے لگا کہ ہاں بیٹا اس سے بڑا تیرے باپ کا گناہ ہے. کب بول دیا تیرا باپ کا گناہ ہے؟ وہ بچہ چھوٹا کچھ جانتا نہیں. وہ بولا ابو میرے باپ کے گناہ سے کوئی بڑا ہے کیا؟ وہ بولا ہاں تیرے باپ سے بڑا ہے اللہ کا رحمت ہے. اللہ بولتا ہے میرا رحمت جوش میں آ گیا، اے فرشتے ایک اب میرے رحمت کو بڑا سمجھتا ہے، جہاں میں اس کے سب گناہ کو جو نیکی سے بدل دیتا ہوں. یاد رکھیے اللہ اتنے بڑے اچھے ہیں، مولا اتنا بڑا پاک ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے. آدمی کا گناہ کب اللہ کے سامنے 2 قطرہ آنسو نکال دیتا ہے نا، اللہ کے اس کے گناہ کو نیکی سے بدل دیتے. اللہ اتنے بڑے اچھے یہ ہیں. بچپن کا جو ہے میں نے 70 سال کا بوڑھا کب ایمان لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دیتے ہیں. اس لیے ہم سب جی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھول ہو چکا ہے اللہ معاف فرما دیں. گلا ٹک گیا جی جزاک اللہ. بسم اللہ. آپ لوگ کا کیا یہاں پر نظام ہے میں جانتا نہیں، اس لیے آج جو ہم آئے ہیں
اس لیے ہم تھوڑا دیر اللہ کا ذکر کر لیں گے. اب اللہ کے دل زندہ ہو جاتا ہے. تھوڑا دیر کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا میں جیسا پڑھوں گا آپ اسی پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلال والاکرام. اللہ 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 اللہ. آپ لوگ آنکھ کو نیچے رکھ کے سر کو نیچے کر کے بیٹھ جائیں. تھوڑا اللہ کے دھیان کرنا ہے, اللہ کا مراقبہ کرنا ہے, اللہ کے طرف دھیان لگانا ہے. اللہ کا جو ذکر ہوا, اللہ کا رحمت آ رہا ہے سوچنا ہے اور ہمارے دل میں اثر کر رہا ہے. اللہ کا رحمت آ کر ہمارے دل میں آتا ہے اور ہمارا جو گناہ جو خراب چیز ہے سب نکل جاتا ہے. اللہ کا رحمت آ رہا ہے, دل سے جو سیاہی سب نکل جا رہا ہے اور ہمارا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. سوچئے کہ اللہ کا رحمت آ رہا ہے, دل میں اللہ اللہ آواز آ رہا ہے. آہستہ آہستہ دل کی آواز کو سنیے. سوچئے ہم نے بچپن سے اب تک کتنا گناہ کیے ہیں, لیکن اللہ ہم کو معاف کرتے رہے. کب قیامت تک, قیامت کے دن کب حشر کا میدان ہوگا, کب ہم سچے دل سے گناہ معاف نہیں ہوگا, توبہ نہیں کریں گے, تو قیامت کے دن سب کے سامنے ہم کو کھڑا کر کے پوچھے جائے گا, تو نے موبائل کو رات رات گناہ کرتے کرتے دیکھ رہا تھا, تو نے صبح صبح اٹھ کر گناہ کیا تھا, تو نے راستے میں گناہ کیا تھا, تو سب جگہ بچپن میں گناہ کیا تھا, بڑھاپن میں گناہ کیا تھا. اے اللہ, یہ دیکھیے ہم سوچے کہ ہم کب گناہ کب توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو پکڑے گا. اس لیے آج سچے دل سے توبہ کر لیجئے. اللہ توبے کو قبول کرتا ہے. اور کوئی اللہ نے فرمایا 2 قطرہ آنسو کوئی میرے سچے دل سے اللہ نکال دیتا ہے, میں اس کے 2 قطرہ آنسو سے اس کے زندگی کا جو کتنا بڑا گناہ ہے سب معاف کر دیتا ہوں. اب دعا, ہاتھ اٹھائیے, دعا کریے. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علیک سیدنا انبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر. لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيت يا ارحم الراحمين. والهكم الله واحد لا اله الا الرحمن الرحيم. الف
لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا اللہ آپ پاک ہیں، بے عیب ہیں، غفار ہے، ستار ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، ناصر ہے، ولی الحاکم الحاکمین ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی رب ہونے کے لائق نہیں۔ یا اللہ تو نے آدم سے وجود بخشا، ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، پھر انسان بنایا، پھر اچھی شکل عطا فرمائی، پھر دین جیسے دولت سے نوازا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یا اللہ انعام و کرام کا تقاضا یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں تیری اطاعت کرے، تیری فرمانے پر برداری کرے، لیکن ہم نے تیرے ایک ایک حکم کو توڑا۔ اے اللہ ایک ایک حکم کو چھوڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو توڑا، آج اس لیے در در کے ٹھوکریں کھا رہے، ذلت کی زندگی اٹھا رہے۔ اے اللہ تو معاف کر دیجئے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ اے اللہ ہم صحیح بولتے مولا، بچپن سے لے کے اب تک تیرے سوا کسی پر ہاتھ اٹھائے نہیں، تیرے سوا کسی کو مانگے نہیں، بچپن سے تجھے اللہ مانگے ہیں۔ اے اللہ آج سچے دل سے توبہ کرتے مولا، بچپن سے اب تک جو گناہ ہو چکے معاف کر دے۔ اے اللہ کبیرہ صغیرہ سب گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم نے کباڑ بند کر کے گناہ کیے ہیں، ہم نے چھت کے اوپر گناہ کیے ہیں، ہم نے بارش کے پانی میں گناہ کیے ہیں، ہم نے کہا اللہ باپ ماں سے چھپ کے گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنی بیوی سے چھپ کے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ تو ہی جانتا تھا، تو چاہتا مٹی کو حکم دیتا اے گنہگار بہت گناہ کیا ہوا ہے، مٹی پھٹ جاتی، ہم مٹی میں دھس جاتے، لیکن تو نے ہم کو معاف کر دیا۔ توبے کی توفیق دی ہے، قبول بھی کر لیجئے۔ اے کریم والا ہم سے ہم کو اللہ دعا مانگنا نہیں آتا، اے اللہ تم معاف کر دیجئے۔ اے اللہ تیرا رحم، اے اللہ ہمارا گناہ کب احد کی پہاڑ سے زیادہ ہے، ہمارے گناہ ریت کی اللہ ریت کی بالوں سے زیادہ ہے، ہمارا گناہ بارش کے پانی سے زیادہ ہے، آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے مولا، آپ کی اس رحمت سے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش بند ہو چکا تھا، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اے اللہ تو نے کہا اس مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے اس کے گناہ کے ذمہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اے اللہ ایسا نہ ہو یا ہم گنہگار رہ جائیں، اے اللہ کسی کا دعا نہ قبول ہو، اے اللہ تو جانتا ہے مولا، سچ بات کہتا ہوں مولا، میرے گناہ کے نوسط سے ان سب کو محروم نہ کر، اے اللہ میرے گناہ کے نوسط سے ان سب کو محروم نہ کر، اے اللہ تم میرا بھی گناہ معاف کر دیجئے، ان سب کا گناہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ صبح سے نکلا ہوں تیرے دین کے خاطر، اے اللہ مسافر کا ہوں، اے اللہ مسافر کا تو دعا قبول کرتا ہے، اے اللہ تم میں مسافر ہوں میرا دعا قبول فرما۔ اے اللہ تیرا حدیث میں ہے جو حج سے آتا ہے 40 دن تک دعا قبول ہوتا ہے، اے کریم والا میں حج سے آنے کو یا اللہ 40 دن نہیں ہوا، اے اللہ میرے دعا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہم کو اے اللہ کوئی ایک آدمی کے لیے ہمارا دعا رد نہ کر، اے اللہ سب کو اے اللہ سب کو اللہ معاف کر دیجئے، اللہ سب کو معاف کر دیجئے۔ اے کریم والا تجھے اس میں جو پسند ہے، تجھے اس میں جس کو پسند کرتا ہے، اے اللہ اس میں بچے ہیں، اے اللہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، بوڑھے بزرگ ہیں، اے اللہ داڑھی پک گیا اللہ تیرے دین کے خاطر کھڑے رہے، اس میں بھی ہیں، اے اللہ تجھے جس کو پسند ہے اس کے صدقے میں اس دعا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مسجد کے کام کو اللہ تعمیل کو اے اللہ کو قائم دائم رکھا، اے پنجاب والے کو اے اللہ دیندار بنا دیجئے، اے اللہ ان کے اولادوں کو دیندار بنا دے، ہمارے بچوں کو بھی دیندار عطا فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم کو سنت والی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم والا ہمارے خاندان والے میں جو اللہ آدم علیہ السلام سے اب تک کتنے مومن گزر گئے ہیں، اللہ سب کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اے اللہ تو اپنے کرم سے سب کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم کو باپ ماں پالے تھے،
کہ بڑا ہوگا ہمارے قبر میں جا کے بخشے گا، لیکن ہم نالائق ہیں اللہ، ہم پیٹ پالنے کے چکر میں باپا کے قبر تک نہیں پہنچتے، اے اللہ ان کو بخشنے والے نہیں ہیں، اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اے حکیم الحاکمین، اے غفور الرحیم، میں نالائق کیا مانگوں، اے اللہ میرے سلسلے کا واسطہ تو اپنے کرم سے میرے سلسلے کا لاج رکھ لیجئے، اے اللہ میرے سائق کے صدقے سے، اے اللہ میرے سائق کے صدقے سے دعا قبول فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا قبول فرما لیجئے، اے اللہ آج قرآن کا تعلیم، اے اللہ میں نالائق کیا جانوں، اے اللہ میں اللہ تیرے قرآن کو پڑھا دیا ہوں مولا، اے اللہ اس لیے تو بات میرے دل میں ڈالا، میں سب کو پڑھا دیا، تو ان کو اللہ حافظ بنا دے، مجھ کو بھی حافظ بنا دے، قرآن ٹھیک کرنے والا بنا دے، قیامت تو کہ اللہ کھڑے ہو کے تو کہہ سکیں گے ہم نے قرآن سے شروع کیا تھا، اے اللہ موت آ گئی، اے اللہ تو تیرا کہنا ہے کوئی حافظ اللہ شروع کرے کہ موت آ جائے میں اس کو پڑھا کے اٹھاؤں گا، اے مولا ہم کو حافظ قرآن بنا دیجئے، اے اللہ ان کے اولادوں کو نسلوں کو اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ آج ہم اپنے آپ کو اے اللہ اپنے ایمان کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ تجھے امانت میں دیتے ہیں، اے اللہ تو اس کو امانت میں رکھ لے، اور اے اللہ موت کے وقت ہم کو اس امانت کو لوٹا دے، تو بھائی اللہ تو موت کے وقت اس کلمے کا امانت کو ہم کو لوٹا دے، موت میں اللہ موت کی گھڑی ہم پڑھ کے ایمان والے مرے، یا اللہ کب تک ہیں ایمان میں رہیں، یا اللہ موت کے وقت بھی ایمان کے ساتھ ہی جائیں اور سنت و شریعت میں زندگی گزاریں، یا اللہ نفس و شیطان جو ہم کو چھوڑتا نہیں، ایک کھلا ہوا دشمن ہے، آپ اپنے کرم سے ہم کو بچا دیجئے، اے اللہ تو کب بچائے گا اس کو کوئی اللہ اور نہیں آ سکتا، اے اللہ سچ بات ہے، اے اللہ میں بڑا نالائق ہوں، اے اللہ میرے نالائق کو نہ دے، اس میں مجمع میں اللہ جو تجھے پسند ہے اس کے صدقے میں دعا قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نستعینک من خیر ما سألک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک ولا حول ولا قوة الا باللہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب سے معافی چاہتا ہوں، بہت وقت ہو گیا، اس لیے کہ آپ لوگ بھی کوئی یہاں پہ قریب میں اللہ والے ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے اصلاح کریں، اس لیے جو ہے ہم ایک سنت چھوڑے ہوئے ہیں، جتنا بھی کر لیجئے ایک ہم سے سنت چھوٹ رہا ہے، بیعت ہونا اللہ والے سے سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، کوئی بھی اللہ والے قریب رہے ان سے بیعت ہو کر کریں، یہ سنت ادا ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کا جو ہے کسی کو اپنا بڑا بنائیں، بڑا بنائیں گے، جو آپ کا گھر کا پریشانی ہو، جو روحانی مسئلہ ہو ان سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے یہاں پر جو ہے رائے پور ہے، جو بڑے بڑے جو ہیں ان سے بھی اللہ آپ رجوع کر سکتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا کام کے لیے قبول فرمائیں، ہمارے سفر کو بھی اللہ قبول فرمائیں، آپ لوگ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ نے اتنا وقت دیا، آج اتنا جھیلے ہم کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کریں گے السلام علیکم، یہ تو نوجوان درکار قرآن کے لیے السلام علیکم، دعا کی درخواست، کچھ بھول بات بولا نہیں کیا؟ چلو دعا کرنے اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ آرام اب دعا کریں انشاءاللہ، آپ سفید داڑھی والے نا دعا قبول ہوتا ہے، اب ماشاء اللہ۔ یہ تو بچہ درکار ہم دعا